اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ۔ آج کا دن بظاہر ایک بالکل عام سا دن ہے، نہ کوئی خاص آؤٹنگ ہے، نہ کوئی بڑی پلاننگ ہے، بس گھر کے روزمرہ کے کام، بچوں کی مصروفیات اور وہی روزمرہ کی روٹین۔ لیکن کبھی کبھی ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت خوشیاں انہی عام دنوں میں چھپی ہوتی ہیں۔ اصل میں ہم بڑی خوشیوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں جب چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہمارے آس پاس موجود ہوتی ہیں۔ تو آج میں نے سوچا ہے کہ آپ اپنے اس عام سے دن کو تھوڑا خاص بنائیں اور ان چھوٹی خوشیوں کو محسوس کیا جائے جو اکثر ہمیں نظر سے گزر جاتے ہیں۔ اصل میں جو دن کی شروعات ہے وہ گھر کے کاموں سے ہوتی ہے، پھر صبح کے وقت ناشتے کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر کچن کی صفائی کا، پھر بچوں کی چیزیں اور گھر کو ترتیب دینا، یہ سب تو روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ اچھا، پہلے مجھے لگتا تھا کہ یہ کام کرنا شاید بہت بورنگ ہے، لیکن وقت کے ساتھ احساس ہوتا ہے یہ تو روٹین ہے اور اس کو خوبصورت بنایا جائے اور یہ اچھا بھی لگتا ہے۔ صاف ستھرا گھر، بچوں کی آوازیں، کچن سے آتی خوشبو اور صبح ایک کپ چائے، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ہم غور کریں تو یہی اصل میں زندگی ہے اور یہی ہم انجوائے کرتے ہیں۔ اور اس سے اگر ہم بہت اچھا سوچیں تو ہمارے اندر پازیٹیوٹی بھی پیدا ہوتی ہے، اور پازیٹیو رہنا تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ ویسے آج گھر کے کام کرتے ہوئے میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ ہم خواتین پورا دن بہت کچھ کرتی ہیں، تو گھر کو صاف کرنا، کھانا بنانا، چیزیں ترتیب دینا، بچوں کو دیکھنا، یہ کام شاید ہمیں معمول لگتے ہیں، لیکن اصل میں گھر کو گھر بنانے میں انہی چھوٹی چھوٹی کوششوں کا بہت کردار ہوتا ہے۔ آپ نے ویسے محسوس تو کیا ہوگا جب سارے کام آپ کرتے ہیں، اچانک گھر صاف ستھرا نظر آتا ہے تو دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، اور یہ بھی ایک خوشی ہے، بس ہم اسی خوشی یہ سمجھ کر محسوس نہیں کرتے۔ اسے محسوس ویسے کرنا چاہیے، آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں جب آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں، تو جب آپ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کہ صاف ستھرا ہو گیا اور اپنے ٹائم پر ہم نے کام بھی کر لیے ہیں۔ اچھا، آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی صرف چند منٹ بھی کافی ہوتے ہیں۔ ایک کپ چائے کا پی لیں، سکون سے تھوڑی دیر بیٹھ لیں، یا کوئی اپنا پسندیدہ کام، یعنی کہ آپ اگر سٹیچنگ آپ کو طریقہ آتا ہے وہ کر لیں، یا آپ ریڈنگ کر لیں۔ تو یہ وقت ضائع کرنا نہیں ہوتا، بلکہ آپ ایک خود کو فریش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم خود کو فریش محسوس کریں گے تو گھر والوں کو بھی زیادہ خوشی دے سکیں گے۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اس معاملے میں تھوڑا سا سوچیں گی اور اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کریں گی، کیونکہ یہ بہت ہی زبردست اور اچھی باتیں ہیں، پازیٹیو باتیں ہیں، اور پازیٹیو باتوں کو اچھے طریقے سے سوچنا چاہیے۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ آج کے دن ہمارے گھر آئے مہمان صبح کے ٹائم، تو میں سب سے پہلے اٹھی اور میں نے بنانا تھا پلاؤ، اور جو میری جٹھانی ہے انہوں نے بنانی تھی کوئی کڑھائی، مٹن کڑھائی بنانی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ صبح کے ٹائم اٹھ کے پہلے مسالہ جات بنا لوں گی، کیونکہ جو میں نے پلاؤ بنانا تھا وہ تقریباً 3-4 کلو تھا، اس میں چکن تھا 1.5 کلو اور تقریباً 2 کلو چاول تھے، تو ان کو میں نے بنانا تھا، اور ساتھ ساتھ یعنی کہ یہ کام بھی کرنے تھے میں نے، اور ہیلپر سے کام بھی کروانا تھا۔ یہ تو روٹین کا حصہ، یہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے بنایا پلاؤ، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ پلاؤ اتنا کوئی مزیدار اور ٹیسٹی بنا تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت ہی زبردست بنا تھا۔ تو پھر ہم لوگوں نے پھر مہمانوں کو سرو کیا، تو خیر سے مہمان بھی چلے گئے، وہ کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے میرے ہسبینڈ کے، تو یہ آپ کو یہ بات بتانی تھی، آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنی تھی۔ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اب جاتے ہیں باہر، جا کے کچھ فریش ہو جاتے ہیں، کچھ گول گپے کھاتے ہیں یا فلودہ وغیرہ کھاتے ہیں۔ پھر ہم نے سوچا چلو دن بھر کی جو تھکاوٹ تھی مہمانوں کے لیے، جو مہمان تو آئے ہیں، تو یہ کچھ خاص تھکاوٹ نہیں ہوتی، یہ تو ویسے بھی رحمت ہوتے ہیں مہمان، تو ہم نے سوچا چلو اب رات کے ٹائم کچھ گول گپے وغیرہ انجوائے کر کے آتے ہیں۔ پھر ہم لوگ چلے گئے گول گپے کھانے کے لیے۔ تو اس کے بعد یہ جو میں آپ کو کریم بتا رہی ہوں وولٹرال ایمل جیل ہے، تو یہ جو ہے یہ کافی اچھی ہے، اگر آپ کے نیز اور آپ کے کمر میں کوئی سویلنگز ہو یا درد ہو یا پین وغیرہ ہو تو آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ویسے ہے بھی بہت سستی۔
میری جو سسٹر وہ انگلینڈ میں رہتی ہے تو اس نے مجھے یہ پک سینڈ کی کہ آپ یہ جیل یوز کریں اور آپ کا پین کا آرام ہو جائے گا، تو یہ کافی اچھی ہے، تو میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کر دوں۔ پھر اس کے بعد جی ہم پہنچ گئے تھے گول گپے کھانے کے لیے۔ پہلے میں نے یہ لے لی تھی کریم، اب یہ دیکھیں ہمارے گول گپے بھی آ گئے تھے، اور یہ آج کل ہمیں ان کے گول گپے اتنا کوئی پسند آ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ فریش اور مزیدار ہیں، تو میں نے سوچا یہ آپ کو دکھاؤں۔ اگر آپ ملتان سے ہیں تو یہاں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، DH ہے کہ بالکل ساتھ یہ اس کا سٹال ہے گول گپے والے کا، تو آپ یہاں سے کھا سکتے ہیں۔ اور شان علی ہمارے لیے پانی لے کے آیا تھا جو کھٹا پانی ہوتا ہے، وہ بہت مزے کا تھا اور ٹھنڈا تھا، تو ہم لوگ یہ پی رہے تھے۔ اور ابھیا کو بہت مرچی لگی ہوئی تھی کیونکہ اسے ویسے اسپائسی گول گپے کا کھانے کا تو بہت شوق ہے، تو پھر بعد میں اسے مرچی لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جی ہم نے ان کا فلودہ منگوایا، ہمارا کوئی خاص موڈ نہیں تھا تو ہم نے ایک ہی کپ منگوایا، تو بس وہی کھا لیا تھا، اور بچوں نے گول گپے کھا لیے تھے۔ تو آج کا روٹین تھا اتنا۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔